امریکہ نے بالآخر ایٹم بم کے بعد انسانی تاریخ کے اب تک کے سب سے بڑے بم، جسے بموں کی ماں کہا جاتا ہے، اس کا استعمال بھی افغانستان کی سرزمین پر کر لیا ہے اور داعش کے ٹھکانوں پر حملے کے عنوان سے پاکستانی سرحد کے ساتھ واقع صوبہ ننگرہار کے ضلع آچین کے ایک بڑے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جہاں سینکڑوں افراد کے اس کے زد میں آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یوں 13 اپریل 2017 کا سورج افغانستان کے صوبے ننگرہار کے باسیوں کے لیے قیامت صغریٰ کا پیغام دیتے ہوئے غروب ہوا، جہاں امن کے نام نہاد ٹھیکیدار نے 21,600 پاؤنڈ وزنی بم گرا کر قیام امن کے تقاضے پورے کرتے ہوئے 95,000 آبادی کے بے گناہ انسانوں کو تڑپا دیا۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کسی بھی ملک میں سب سے بڑا غیر جوہری بم استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ افغانستان سمیت عراق جنگ میں دیگر روایتی ہتھیار استعمال کرتا رہا ہے اور امریکی فوج کی جانب سے گزشتہ 16 سال سے افغانستان میں B-52 طیاروں سے کارپٹ بمباری کے علاوہ ٹینک اور فضائی کارروائی سمیت چھوٹے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اسلحہ بارود کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی طیاروں نے درجنوں بار افغانستان میں مساجد، عوامی مقامات، ہسپتالوں اور شادی بیاہ کی تقریبات کو بھی اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا، مگر اس کے باوجود امریکہ افغان عوام کی مزاحمتی جدوجہد کو کمزور نہ کر سکا۔ یاد رہے کہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جس کے ایک ہی روز بعد ماسکو میں طالبان، روس اور دیگر علاقائی قوتوں کے درمیان افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا۔ مبصرین کے مطابق دراصل عسکری محاذ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی افغانستان کی صورتحال کو قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر امریکہ نے اپنی بوکھلاہٹ کا اظہار کر دیا ہے اور روس، چین اور طالبان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ افغانستان میں اپنی ہزیمت کے رد عمل میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مگر حالات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ حملہ امریکہ کے غیر متوازن طبیعت کے مالک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنونی کیفیت کی ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے، تاہم اس سے افغانستان کی زمینی صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لہٰذا امریکہ کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ افغانستان میں اس کا کھیل بگڑ چکا ہے اور اس کے جنگی جنون نے آج یہ دن دکھایا ہے کہ $4 ٹریلین سے بھی زائد کا مالی خسارہ اور اپنے ہزاروں فوجیوں کا جانی نقصان بھی اٹھا چکا ہے، جبکہ افغانستان کے مستقبل کی نقشہ گری روس اور چین جیسے ممالک کرنے جا رہے ہیں، جن کا ایک دھیلا بھی اس مہم میں صرف نہیں ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ دراصل زمینی حقائق کو تسلیم نہ کرنے اور محض طاقت کے فلسفے کے تحت مسائل کو حل کرنے کی امریکی سوچ کا ہی شاخسانہ ہے، کیونکہ امریکہ نے 16 سال قبل پہلے سے جنگ زدہ اور خستہ حال ملک افغانستان پر بالکل بلا جواز جارحیت کی تھی۔ امریکہ اگر 9/11 کے واقعات کی تحقیق کرواتا، افغانوں کا ان واقعات میں ملوث ہونا ثابت کرتا اور پھر افغانستان پر چڑھائی کر دیتا تو پھر بھی کوئی بات تھی۔ چنانچہ طاقت کے اس وحشیانہ استعمال کے ذریعے امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنے میں تو کامیابی حاصل کر لی، لیکن اس کامیابی کو ہضم کرنے اور افغان سرزمین پر اپنا تسلط جما لینے میں اسے زبردست ہزیمت کا سامنا رہا۔ افغان طالبان نے کامیاب چھاپہ مار جنگ کے ذریعے اتحادی افواج کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیا اور جیسے جیسے اتحادی افواج کے حملے بڑھتے گئے، طالبان کی مزاحمت میں بھی تیزی آتی گئی۔ بس امریکہ نے اس مزاحمت سے بوکھلا کر کئی دفعہ وحشیانہ حملے کر کے بے گناہ افغانوں کو خون میں نہلا دیا، مگر وہ اس کے باوجود افغان عوام کی قوت مزاحمت کو نہ توڑ سکا۔ جب 10 سال کی اعصاب شکن جنگ کے بعد بھی کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آئے تو امریکہ نے 2012 میں پہلی بار طالبان سے مذاکرات کا ڈول ڈالا، مگر یہاں بھی زمینی حقائق سے آنکھیں چرا کر مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی اس کی کوشش آڑے آتی رہی اور مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوتے رہے، جبکہ دوسری طرف خطے کے دیگر ممالک روس، چین وغیرہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں جب یقین ہو گیا کہ امریکہ افغان مسئلے کو حل نہیں کر سکتا یا کرنا ہی نہیں چاہتا تو انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، چنانچہ حالات ان کے حق میں ہوتے گئے۔ یوں امریکہ نے اپنے ترکش کا آخری تیر آزماتے ہوئے افغانستان میں ایٹم بم کے بعد دوسرا بم گرا دیا، مگر شاید یہ اس کی بھول ہے کہ وہ اس طرح کے حملوں سے افغان عوام کو خوفزدہ کر سکے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی